ماما نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے تو میں نے ڈگری ماما کے ہاتھ میں لا کے رکھ دی اپنی. وہ لمحہ جو ماں کی آنکھ سے آنسو نکلے خوشی کے، وہ لمحہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ ساری جو اسٹرگل کی تھی نا، وہ میں نے کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیا. السلام علیکم ناظرین، 22 ایچ ڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محسن لیاقت. آج میں قصور میں ایک ایسے نوجوان کے ساتھ موجود ہوں. وہ پہلے نعمان تھے، اب وہ ڈاکٹر نعمان ہیں، اور ان کی کہانی ان کی زبانی جانتے ہیں. نعمان سے ڈاکٹر نعمان کا سفر کیسا رہا ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں بھائی جان آپ؟ اللہ کا شکر ہے، آپ بتائیں. الحمدللہ، تھینک یو سو مچ انٹرویو کے لیے. بھائی جان آپ ہمیں بتائیے گا کہ پہلے آپ نارمل تھے، تو یہ کیا معاملہ پیش ہے، اب ڈس ایبل ہو گئے ہیں؟ جی، پہلے تو میں نے جون سی تھی اپنی ڈگری سٹارٹ کی تھی 2011 میں یونیورسٹی میں 100% اسکالرشپ پہ. تو کیونکہ گھر کے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ جون سا ہے وہ گھر والے پے نہیں کر سکتے تھے فی وغیرہ، کیونکہ امی جون سی ہیں وہ گھر میں سلائی کرتی ہیں اور جو ابو ہیں وہ سبزی کا کام کرتے ہیں رینٹ پہ. تو ہم 5 بھائی ہیں، بھائیوں میں سب سے بڑا میں ہوں. تو اس لیے پھر میں نے اسٹرگل کی ایجوکیشن میں. میٹرک میں بھی میں نے ٹاپ کیا، انٹر میں بھی میں نے جو سا تھا اسکالرشپ لی، اور یونیورسٹی میں بھی میری اسکالرشپ چل رہی تھی. الحمدللہ بہت اچھی جا رہی تھی میری ڈگری الحمدللہ. یونیورسٹی میں آپ کی اسکالرشپ نمبروں کے بیس پہ تھی یا ڈسیبلٹی کے بیس پہ تھی؟ نہیں، یونیورسٹی میں میری اسکالرشپ جو تھی وہ نمبروں کی بیس پہ اور فائنینشیل اسسٹنس، یعنی گھر کے حالات کی بیس پہ، فائنینشیل بیس پہ. تب میں بالکل ٹھیک تھا. پہلے آپ ٹھیک تھے، یعنی کہ جب آپ نے ڈگری سٹارٹ کیا تب آپ ٹھیک تھے؟ ہاں جی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک تھا. یونیورسٹی کون سی تھی جس نے آپ کو 100% اسکالرشپ دے دی؟ یونیورسٹی آف لاہور تھی، اور ان کا آج میں شکریہ کرتا ہوں دل سے جنہوں نے مجھے 100% اسکالرشپ دی تھی. 2015 میں 4 سال میری ڈگری کو ہو چکے تھے، تو 2015 میں میرا روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، بہت سیریس قسم کا. ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ اپنے بچے کو آ کے ہاسپٹل میں دیکھ جائیں، اتنا سیریس ایکسیڈنٹ تھا میرا. تو کیونکہ میری 5 بونز فریکچر ہو گئی تھی ٹوٹل، تین میری ہاتھ کی انگلیاں، ایک میری بازو کی، اور ادھر سے ایک میری ہپ جوائنٹ کی بون فریکچر ہو گئی تھی جس کو ہم فیمورل ہیڈ کہتے ہیں. تو ڈاکٹرز نے کہا آ کے اپنے بچے کو دیکھ جائیں، کیونکہ میرا بلڈ بھی فل لاس ہو گیا تھا. تو ڈاکٹرز نے میری زندگی بچانے کے لیے میری گردن پہ آئی وی لائن لگایا تھا تاکہ فلوئڈ اندر جائے، تو تاکہ اس بچے کی جان بچائی جا سکے. تو تب میرا ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوا. لیکن میرے ساتھ ہوا یہ ہے کہ مجھے نا ایک سیریس قسم کا انفیکشن ہو گیا تھا، بون انفیکشن. آپ نے یہ ٹریٹمنٹ کون سے ہاسپٹل سے کروایا تھا؟ ٹریٹمنٹ پہلے ہم گئے تھے جنرل ہاسپٹل میں، تو وہاں سے ہم چلے گئے تھے گھڑکی ہاسپٹل میں، ایک پرائیویٹ ہاسپٹل تھا، وہاں پہ چلے گئے تھے. تو وہاں پہ پھر میرا کیس کافی خراب ہو گیا، تو وہاں پہ مجھے بون کا انفیکشن ہو گیا تھا. تو اس انفیکشن کی وجہ سے میری بون ٹانگ کی جڑنے کی بجائے وہ بون خراب ہونا شروع ہو گئی تھی. نہیں، وہ آپ کا آپریٹ صحیح نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے انفیکشن ہونے لگ گیا تھا، وہ بون خراب ہونے لگ گئی تھی؟ ہاں جی، وہ اس طرح سے ہوا تھا کہ وہ بالکل وہ مائنر سا فریکچر تھا یا ٹانگ کا، تو وہاں پہ نا پن ڈلنی تھی، تو انہوں نے بڑا شکنجا ڈال دیا تھا، یہاں سے ہپ سے لے کر یہ نی تک ڈال دیا تھا. یعنی کہ انہوں نے لیگ کے اندر وہ راڈ وغیرہ ڈال دیے تھے؟ اوپن راڈ ڈال دیے تھے. ایک تو ٹانگ کے اندر ہوتے ہیں وہ نہیں، اوپن راڈ ڈال دیے تھے. تو وہ جو زخم تھا وہ اوپن تھا، تو وہ پھر انفیکشن آتا گیا، جراثیم آتے گئے، تو ٹانگ وہ ہڈی جڑنے کی بجائے وہ اس نے خراب ہونا شروع کر دیا، کافی زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئی. تو میں ٹوٹلی طور پر بیڈ ریسٹ آ گیا تھا. بالکل میں بیڈ کے اوپر ہی کھانا کھانا، بیڈ کے اوپر ہی سونا، بیڈ کے اوپر ہی واش روم کرنا، یہاں تک کہ میری امی تک مجھے واش روم کرواتی تھیں. اس طرح کے حالات آ گئے تھے. تو 2 سال میں نے جو ان سے تھے وہ میں نے بیڈ پہ گزارے، بیڈ ریسٹ. تو 4 سے 5 سال ٹریٹمنٹ میں گزر گئے. جب 4 سے 5 سال آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا، آپ ہاسپٹلوں میں رہے ہیں، تو آپ کو ایک دفعہ تو لگا کہ میری لائف سٹک ہو گئی ہے، تو اس دوران آپ کے دوستوں نے، آپ کے ریلیٹیو نے آپ کے ساتھ کانٹیکٹ نہیں کیا؟ یہ آپ نے بڑا ہارٹ ٹچنگ کویسچن پوچھ لیا ہے. جو دوست یار تھے وہ تو تقریباً سارے ہی چھوڑ گئے تھے، جتنے بھی تھے رابطے میں کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا. یونیورسٹی کے جتنے بھی تھے
اور لیکن پنجاب کالج کے 2 سے 4 دوست تھے جنہوں نے میرا ساتھ دیا، ان کا میں دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ریلیٹیوز کی دعائیں تھیں اور فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی، ساتھ تھا لیکن فائنینشیل سپورٹ نہیں تھی، تو اس طرح سے وہ میرا ٹائم گزرا۔ یونیورسٹی کے دوستوں نے ساتھ نہیں دیا، پنجاب کالج کے دوستوں نے ساتھ دیا تھا، تو اس دوران بالکل میں اکیلا فیل کرنا شروع ہو گیا تھا۔ لیکن پھر یہی ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ پاک آپ مجھے اس فیز میں سے نکال دیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی مقدار بڑھا دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا، تو میں نے اپنی ڈگری کو فریز کروا لیا تھا، ڈاکٹر کی ڈگری کو 4 سے 5 سال۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تب کتنے سال ہو گئے تھے ڈگری کو؟ تب میری ڈگری کے تقریباً 4 سال کمپلیٹ ہو چکے تھے۔ 4 سال کمپلیٹ ہو گئے تھے، 1 سال رہتا تھا آپ نے ڈگری فریز کروا لی؟ ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے، میرا بھائی جا کے میری ڈگری فریز کروایا تھا، پہلے ماموں گئے تھے پھر بھائی جا کے کروایا تھا، تو 4-5 سال ڈگری فریز رہی۔ پھر اس کے بعد میں ذرا ویل چیئر پہ آیا، تو پھر اس کے بعد میں نے دوبارہ سے اپنی ڈگری کو کنٹینیو کیا۔ اتنی اسٹرگل آپ کرتے رہے ہیں، کتنی اسٹرگل ہے آپ کی اس ڈگری کے پیچھے؟ ڈگری کے پیچھے کی اگر آپ کو اسٹرگل بتاؤں میں ایکسیڈنٹ سے پہلے کی، تو میں نا ایک ہاسٹل میں گیا، رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی میرے پاس، تو میں نے نا یہ وقت بھی دیکھا، میں نے نا 2 راتیں پارک کے اندر بھی گزاری، میرے پاس لاہور رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی۔ تو اس کے بعد میں ایک ہاسٹل میں گیا، تو انہوں نے مجھے کہا، میں نے کہا میرے پاس رینٹ نہیں ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو نا ہم کمرہ تو نہیں دے سکتے، تو ہم آپ کو نا ایک وہ سیڑھیاں نہیں ہوتی، سیڑھیوں کے نیچے انہوں نے مجھے جو سا تھا نا وہ ایک چھوٹا سا بنا ہوتا ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ آ جاؤ۔ تو وہاں پہ اتنا گند تھا، چوہے تھے، لیکن کیا تھا، مجھے ایک چھت چاہیے تھی، میں نے اس کی اچھے طریقے سے صفائی کی، تو پھر میں نے وہاں پہ رہنا شروع کیا۔ اس کے بعد میرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو میں نے نا ملک ریاض صاحب کے جو دسترخوان ہوتے تھے وہاں پہ جا کے میں ایک ٹائم کا کھانا کھاتا رہا ہوں۔ اس طرح سے بھی میں نے ٹائم گزارا ہے۔ یہ جب آپ ہاسٹل میں رہے تب آپ نارمل تھے؟ ہاں جی بالکل، ایکسیڈنٹ سے پہلے کا آپ کو اپنا بتا رہا ہوں اسٹرگل۔ تو پھر وہ اللہ کی کرنی ہوئی، 2015 میں بس اللہ پاک کی طرف سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، 4-5 سال اس میں گزر گئے، پھر دوبارہ ہمت پکڑی، پھر الحمدللہ وہ 1 سال جو ڈگری کا رہتا تھا وہ بھی کمپلیٹ کر لیا۔ اب آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہے؟ ہاں جی الحمدللہ میری ڈگری مل گئی ہے آپ کو؟ جی الحمدللہ مجھے ڈگری مل چکی ہے۔ کب ملی ہے ڈگری آپ کو؟ یہ 2023 میں ملی ہے؟ نہیں 2021 میں ملی تھی مجھے ڈگری، 2021 کے اینڈ پہ۔ 2021 سے لے کر اب تک آپ جاب کے لیے اپلائی نہیں کیا آپ نے؟ میں نے کافی جگہ پہ کیا ہے، کچھ جاب کی کوشش کی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے ملک کے جس طرح کے حالات ہیں، ایک تو جاب ملتی نہیں ہے، تو دوسرا میں اپنی ڈسیبلٹی کی وجہ سے ہارڈ جاب کر بھی نہیں سکتا، بھاگ دوڑ والی۔ تو اس کے لیے اب میری یہی کوشش ہے کہ میں اپنا جو سا ہے وہ اپنا پرائیویٹ کلینک بنا لوں، میری اس کی آپ اپنے کلینک بنانے کو پریفر کریں گے؟ ہاسپٹل میں جاب نہیں کر سکتے، ٹف جاب ہوتی ہے، 9 to 5 جاب ہے، تو وہ آپ نہیں کر سکتے، آپ کلینک بنانا چاہتے ہیں، جی تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی جگہ، کوئی ارینج وغیرہ ہے؟ نہیں میرے پاس ارینج تو نہیں ہے، ہاسپٹل میں جاب تو نہیں کر سکتا، لیکن میں اب اپنا پرائیویٹ کلینک بنانا چاہتا ہوں جہاں پہ بیٹھ کے میں سکون کے ساتھ جو سا ہے اپنی زندگی گزار سکوں، میں وہاں پہ جو سا ہے وہ اپنا کما سکوں، جس کے لیے میں نے زندگی میں اتنی اسٹرگل کی ہے، جتنا میرے ماں باپ نے اسٹرگل کی ہے، اب مجھے اس کا پھل تو چاہیے نا اللہ تعالیٰ سے۔ بالکل، آپ اچھا انیشیٹو لے رہے ہیں یہ کہ کلینک بنا لیں، کہ ہر ایک کے سامنے ہاتھ کرنے سے بہتر ہے کہ اپنا کما کے کھا لوں۔ ہاں جی یہ کتنی اسٹرگل آپ کی، کتنے سالوں کی؟ 4-5 سال آپ نے ڈگری فریز کروائی رکھی ہے، 5 سال کی ڈگری ہے، 8-9 سال تو لگے ہوں گے، یا اس سے زیادہ لگا ہے ٹائم؟ اس سے زیادہ ہی لگا ہے ٹائم، کیونکہ اسٹرگل تو شروع ہو گئی تھی 2009 سے ہی، جب میں کالج میں گیا تھا، تو اس کے بعد 2011 میں ڈگری سٹارٹ ہوئی تھی نا، تو 2022 میں ختم ہوئی ہے، تو تقریباً 10-11 سال ڈگری کے لگ گئے، اس سے پیچھے کالج کی بھی اسٹرگل، تو آلموسٹ تقریباً 15 سال میرے اسٹرگل میں گزر گئے، 15 سال۔ اب مزید اور اسٹرگل نہیں کرنا چاہتے آپ کہیں اور سے مانگیں یا کسی کے سہارے پہ زندگی گزاریں، آپ چاہتے ہیں کہ میرا کلینک بن جائے، ہاں جی تو میں اپنا وہ کما کے اپنے گھر کا اور ماں باپ کا سہارا بن سکوں اور اپنا بھی گزارا کر لوں۔ ہاں جی ایسے ہی ہے بالکل، کیونکہ دیکھیں مانگ کے زندگی نہیں گزارنی، کیونکہ ماما ہمیشہ ایک بات کرتی ہیں کہ میں چاہنی ہاں کہ تسی جو ہے نا انج کر کے زندگی نہ گزارو، تسی انج کر کے زندگی گزارو، یعنی تسی خود دیو لوگاں نوں۔ لیکن اب سچویشن کچھ اس طرح سے ہے کہ گھر والے فائنینشیل سپورٹ کر نہیں سکتے،
تو پرائیویٹ کلینک ڈل جائے گا، ساری زندگی مانگنے سے بچ جاؤں گا میں. تو اس کے لیے اب مجھے آپ سب بھائیوں کی سپورٹ چاہیے. آپ لوگ مجھے پلیز کوآپریٹ کریں، سپورٹ کریں. مجھ سے جو ملنا چاہتا ہے، میرا کیس جو ہر طرح سے ویریفائی کرنا چاہتا ہے، وہ ہر طرح سے میرا کیس ویریفائی کر سکتا ہے، میرے گھر آ سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے بتائیے گا، جب آپ کو ڈگری ملی ہے، ماں باپ کے لیے کیسا خوشی کا لمحہ تھا؟ یہ آپ نے میرے دل کا کویسچن مجھ سے پوچھ لیا ہے. ماما کی نا ہمیشہ خواہش تھی کہ میری اولاد پڑھے، میری اولاد پڑھے، کچھ اچھے مقام پہ پہنچے. تو وہ ماما کا خواب پورا کرنے کے لیے میں اسٹرگل کرتا رہا. میں نا جب مجھے یونیورسٹی سے میسیج آیا کہ آپ کی ڈگری جو ہے نا وہ تیار ہو گئی ہے، آپ آ کے لے جائیں. تو وہ کیا ہوا کہ میں ماما کو کہا کہ ماما دعا کریں ڈگری مل جائے. تو ماما نے کہا، ماما نے دعا دی، میں چلا گیا. میں ڈگری لے کے آیا، ماما نا جائے نماز پہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو جائے نماز پہ بیٹھ کے نا ماما دعا کر رہی تھیں. تو پہلے میں نے ماما کو آتے ساتھ کہا، ماما ڈگری تو نہیں ملی. ماما بڑا پریشان ہوگی. میں نے کہا 1 سال اور لگ جائے گا ڈگری ملنے میں. تو ماما کہتے چل کوئی بات نہیں، پریشان نہ ہو، مل جائے گی. پھر اس کے بعد نا ماں مغرب کی نماز پڑھ رہی تھیں، دعا کر رہی تھیں. ایسے ماما نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، تو میں نے ڈگری ماما کے ہاتھ میں لا کے رکھ دی اپنی. وہ لمحہ جو ماں کی آنکھ سے آنسو نکلے خوشی کے، وہ لمحہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے وہ ساری جو اسٹرگل کی تھی نا، وہ میں نے کچھ نہ کچھ حق ادا کر دیا اپنی ماں کو وہ خوشی دے کے، اس اسٹرگل کا. تو وہ لمحہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ خوشیوں کا لمحہ میں ساری زندگی نہیں بھول پاؤں گا. ڈاکٹر صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ جن لوگوں نے آپ کے دوستوں نے، ریلیٹیو نے آپ کے وہ ایکسیڈنٹ کے ٹائم پہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، برے وقت پہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کہنا ان کو میں نے کیا ہے، مطلب دیکھیں نا، اصل دوست، اصل رشتہ دار تو وہی ہوتا ہے نا جو مشکل میں ساتھ دے. اچھے وقت میں تو ہر کوئی ساتھ کھڑا ہوتا ہے، مشکل وقت میں جو ان سے وہ پتہ چلتا ہے کہ اصل میں دوست یا وہ رشتہ دار کون ہے. تو وقت بدل جاتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، لیکن رویے یاد رہ جاتے ہیں لوگوں کے.